آپ نے حکومتی وزراء کے آج صبح سے بیانات سنے ہوں گے، میڈیا کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں بھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت جس کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں، تو دوسری جانب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات بھی کریں گے، تو پھر یہ کوئی تضاد نہیں آپ کو نظر آتا؟ دیکھیں، سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور فواد چودھری صاحب نے اناؤنس کیا کہ کیبنٹ نے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک لبیک کے ہمیں پیسے ملے ہیں کہ جو انڈین اکاؤنٹ سے آئے ہیں اور ہم اس جماعت کو بین کر رہے ہیں۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ خبر یہ ٹھیک نہیں تھی ہمارے پاس، انہوں نے واپس لے لیا۔ اور اس پہ جب میں نے کہا کہ یہ منسٹر انفارمیشن پہ ڈس انفارمیشن کا کیس ہو کے اور انہیں سسپینڈ کیا جائے، تو پتہ ہے اس دن کیا کیا؟ وہ انہوں نے سنا ہمارے پروگرام کا، ایکسپرٹس کا، اس کے سیکرٹ فنڈ چیک کرو عامر کے، اس کے فلانے، مجھے افسروں کے فون آنے شروع ہو گئے، کیا کہا ہے تم نے؟ میں کہا انہیں کہا نکالیں سیکرٹ فنڈ جتنے ہیں میرے نام کے۔ پھر میں نے انہیں فون کیا، میں کہا جی نکال لیے سیکرٹ فنڈ، کوئی غصہ ہے؟ کہیں گے نہیں ایسی کیوں بات کی؟ میں کہا تو آپ نے پہلے انفارمیشن دی کہ تحریک لبیک انڈیا سے پیسے لیتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس ملک میں پر یہ کیوں، مطلب میں آپ کو 9 مئی جیسے واقعے کے بعد جس میں جو جماعت ملوث ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ میں جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے رہے اپنے دور اقتدار میں، پہلے میں نے آپ کو ایک مماثلت پیش کی ہے۔ بہت مسائل نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی خفیہ بات بتا رہا ہوں، یہ اوپن بات ہے نا، آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اس پہ بین کرنے کے لیے پورا سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ عرفان عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے جو بات کی اور رانا صاحب کی جو بات کی، وہ اس رپورٹ کے آنے سے چند دن پہلے اور چند 1-2 ہفتے پہلے کی گفتگو ہے، یہی ہے؟ نہیں، پر یہ بیانیہ تو مسلسل ہے نا سر۔ وہ تو رانا ثناء اللہ کا اس سے سخت بیانیہ بطور وزیر داخلہ موجود ہے، ختم تو نہیں ہو گیا۔ وہ 9 مئی کو وزیر داخلہ تھے اور وہ جو کچھ کہتے رہے وہ کوئی چھپ گیا، صرف آپ نے ایک ہی پیس نکالا نا، آپ وہ بھی نکال لیتے جو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بین کر دیں اور یہ ملک دشمن ہے۔ یہاں رپورٹس آتی ہیں، آج ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، آج جوائنٹ چیفز کی طرف سے، ساروں کی طرف سے مشترکہ بیان بھی آیا، وزیر اعظم بھی بیان دے رہے ہیں، سارے وزراء لائن میں لگ کے بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیبنٹ کمیٹی ہے، اس کو سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے نا، اگر وہ لے کے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جماعت پہ پابندی لگے گی؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز روٹین میں کئی دفعہ یہ پریس ریلیز دیں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ شواہد ہیں تو کورٹ آف لا میں جا کے ثابت کیجیے اور فارغ کیجیے کام کو، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں، اس ماننے کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آج آپ کیبنٹ میں بھی لے آئے ہیں تو اس کا اگلا حل کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہوئی ہے، تو پھر قانون آپ کو اور آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کر دیں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بطور سیاسی جماعت ایک منظم کام کیا ہے اور اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو بڑا فٹ چیزیں اس طرف جاتی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اور ایک راستہ دینے کی فوج نے کوشش کی ہے کہ خان صاحب معافی مانگ لیں، وہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور آئندہ نہیں کریں گے، تو بہت سارے لوگوں کو ان کے پریس کانفرنس کرنے والے جو پرانے وزیر ہیں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی، پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے مذمت کر ابھی بھی مطلب معافی والا آپشن دیا گیا ہے، ایک آپشن تو دیا گیا نا کہ جی اگر دیکھیں نا آپ کو سپریم کورٹ میں بھی کیا ثابت کرنا ہے، یہی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں جو کیبنٹ کے اندر رپورٹ پہ کی جا رہی ہے اس کے شواہد دینے ہیں کہ ایگزیکٹو کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں، تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا نا وہاں پہ۔ ہاں نہیں، یہی بات لے جانی پڑے گی۔